کراچی میں ٹریفک پولیس افسر نے ایمانداری کی مثال قائم کر دی۔ سڑک سے ملنے والے بیگ سے 5 لاکھ روپے اصل مالک کو لوٹا دیے گئے۔ ڈیفنس میں پیٹرولنگ کے دوران سب انسپیکٹر رانا لطیف کو لاوارث بیگ ملا تھا۔ رقم ملنے پر شہری بھی خوشی سے نہال ہو گیا۔ یوسف نامی شہری نے ایمانداری کا مظاہرہ کرنے پر ٹریفک پولیس کی تعریف کی۔ تفصیلات معراج اختر کی رپورٹ میں جانیے۔ اہلکار ہمارے عہد کے ایماندار ہو گئے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس افسر نے کمال کر دیا۔ سڑک سے ملنے والے بیگ سے 5 لاکھ روپے اصل مالک کو لوٹا دیے۔ ڈیفنس میں پیٹرولنگ کے دوران سب انسپیکٹر رانا لطیف اور کانسٹیبل میر زمان کو لاوارث بیگ ملا۔ اس میں 5,15,000 روپے نقد اور 2 پاسپورٹ موجود تھے۔ سب انسپیکٹر نے بیگ میں موجود شناختی کاغذات کے ذریعے یوسف نامی شخص سے رابطہ کیا۔ مکمل تسلی کے بعد رقم اور پاسپورٹ اس کے حوالے کر دیے۔ کل شام کو ہم اپنی روٹین کی گشت کے پیٹرولنگ پہ تھے، تو جیسے ہم سعودیہ ایمبیسی سے نکلے خیبان اطاعت کی طرف آ رہے تھے ہم لوگ، تو جیسے خیبان بخاری کراس کیا تقریباً شام کا 6:15 ساڑھے 6 کا ٹائم تھا، تھوڑا اندھیرا ہو رہا تھا، تو سائڈ پہ سلو سپیڈ میں ہم لوگ گشت کرتے۔ جیسے ہم دیکھا تو روڈ پہ ایک چھوٹا سا پرس پڑا ہوا تھا میلا سا کالے کلر کا، تو میں نے اس کو ڈرائیور کو بولا گھر پہ بریک لگاؤ، یہ پرس دیکھو یا کیا کیوں پڑا ہوا ہے۔ میں نے جیسے اٹھایا تو اپوزٹ سائڈ پہ اس کے پرچی لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا محمد یوسف، موبائل نمبر شاہ لطیف ٹاؤن کراچی۔ تو میں نے اٹھا کے دیکھا، کھولا تو اس کے اندر 2 پاسپورٹ تھے، ایک یوسف کے نام کا، ایک ان کی وائف کا۔ یوسف نامی شخص ٹریول ایجنٹ کو عمرے کی ادائیگی کے لیے رقم دینے جا رہا تھا۔ یوسف نامی شہری نے ایمانداری کا مظاہرہ کرنے پر ٹریفک پولیس کی تعریف کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ شہری کو حبس بیجا میں رکھنا ایس ایچ او سرجانی کو مہنگا پڑ گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج غربی کی جانب سے ایس ایس پی کماڑی کو ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں، شہری کو حبس بیجا میں رکھنا ایس ایچ او سرجانی کو مہنگا پڑ گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج غربی نے ایس ایس پی کماڑی کو ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ جی ہاں بالکل، اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر سے متعلق کہ شہری کو حبس بیجا میں رکھنا ایس ایچ او سرجانی کو مہنگا پڑ گیا ہے۔ کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی، بتائیں گے جواد آصف۔ کہیے گا جواد۔ جی بالکل، دیکھیں شہری کو حبس بیجا میں رکھنا ایس ایچ او سرجانی تھانہ کو مہنگا پڑ گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج غربی سہیل احمد مشہوری نے ایس ایس پی کماڑی کو ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ شہری کو 15 روز کے اندر 30,000 روپے بھی ادا کیا جائے، بصورت دیگر ایس ایچ او کی تنخواہ سے یہ رقم کاٹ لی جائے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ افتخار حسین کو پولیس نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ شہری کی درخواست پر جوڈیشل مجسٹریٹ غربی نے سرجانی تھانے پر چھاپہ مارا تو چھاپے کے دوران تھانے سے شہری کو برآمد کیا گیا۔ ایس ایچ او نے دعویٰ کیا کہ شہری کو جائیداد کے تنازع پر مقدمے کے تحت گرفتار کیا، تاہم عدالت نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ سے ثابت ہوا ہے کہ شہری کو مشکوک حرکت پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس افسر نے عدالت کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا ہے، جبکہ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ایس ایچ او نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، لہٰذا اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ جی اچھا جواد، یہ کہے گا کہ ایس ایچ او کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ کن دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے وہ یہ حکم دیا ہے اور اس میں جو غلط بیانی کا جو سیکشن ہے دفعہ ہے وہ لگایا جائے گا، اور ایس ایس پی کماڑی کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ جب مقدمہ درج کریں تو جو بھی دفعات شامل کریں، پھر اس کی جو پیشرفت رپورٹ ہے وہ بھی عدالت کے سامنے جمع کروائیں، کیونکہ نہ صرف اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے شہری کو دھمکیاں بھی دی ہیں، جس میں سیکشن 506 کا بھی جو ہے وہ 506 کے تحت بھی یہ ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے۔ جی اچھا، متاثرہ شہری کی جانب سے جو درخواست دی گئی تھی اس میں کیا موقف اپنایا گیا تھا وہ بھی بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں اس میں یہی موقف اپنایا گیا تھا کہ جو شہری ہے افتخار حسین، اسے ایس ایچ او نے گھر آ کر وہ اپنے گھر سے جو اسے غیر قانونی طور پر ہراساں کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ شہری نے یہ بھی درخواست میں بتایا ٹھیک ہے جواد آصف، اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ فیصل میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج، جس کے باعث سڑکیں بند، ہزاروں شہری پھنس گئے۔ جبکہ کورنگی سے شاہ فیصل جانے والے دونوں ٹریکس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں ٹریفک کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق کہ شاہ فیصل میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کی جانب سے احتجاج اس وقت جاری ہے، جس کے باعث سڑکیں بند ہیں، ہزاروں شہری پھنس گئے ہیں۔ کورنگی سے شاہ فیصل جانے والے دونوں ٹریکس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، شاہ فیصل میں بجلی کی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج، جس کے باعث سڑکیں بند، ہزاروں شہری پھنس گئے۔ کورنگی سے شاہ فیصل جانے والے دونوں ٹریک پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی۔
शाह फैसल में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, जिसके बायस सड़कें बंद, हजारों शहरी फंस गए। कुरंगी से शाह फैसल जाने वाले दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की कतारें लग गई। इसी पर तफसीलात जानते हैं मुमताज शेगरी से। जी मुमताज, बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली की बंदिश के खिलाफ जो है शाह फैसल में इस वक्त एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से जो है कुरंगी से शाह फैसल जाने वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई है, लोग फंसे हुए, बसें जो है यहाँ पे फंसी हुई, इवन जो है एम्बुलेंसेज जो है यहाँ पे फंसे हुए और लोग जो है पैदल चलने पर मजबूर है। और बताया जा रहा है कि 5 बजे से ये एहतजाज जो है चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और ये भी कहना है कि अभी तक जो है कोई इंतजामी उमूर का बंदा जो है या कोई शख्सियत वहाँ आके या के इलेक्ट्रिक की जो कोई नुमाइंदगी जो है वहाँ पे मौजूद नहीं है। जो धरने का मुकाम है, जो एहतजाज का मुकाम है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो है शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो अगर मैं बताऊं, कुरंगी से जाने वाले जो ट्रैक है उसमें दोनों ट्रैक को जो है आने वाला जो ट्रैक है और जाने वाला जो ट्रैक है दोनों जो है बंद है, वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई है। इस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका मुमताज। बताएं कि कराची का एक ही ताजिर बार बार बना लुटेरों का टारगेट। क़यूमाबाद में सोने का ताजिर 1 2 नहीं, तीसरी बार भी लूट गया। चोर 80 लाख से जायद के जेवरात ले उड़े। किसी वारदात के मुलजिम पकड़े गए, ना ही लूटा हुआ सामान वापस मिला। ताजिर ने सर पकड़ लिया। डिफेंस थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है, जबकि वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। ताजिर असलम परवेज का मुतालबा है कि मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके लूटा हुआ सामान बरामद किया जाए। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मुबशर हुसैन से। जी मुबशर। जी बिल्कुल, जैसा कि राहज़नी की वारदातें हों या दुकान के ताले मुलजिमान की जानिब से तोड़ कर चोरी किए जाएं, तो ये तो जो वाक़यात हैं, वारदातें, पुलिस इन्हें रोकने में नाकाम नज़र आती है। 20 जनवरी को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत बड़ी ये वारदात थी। क़यूमाबाद का ये इलाका है, बी एरिया, अलमदीना ज्वेलर्स की, जहाँ मुलजिमान आए हैं। उन्होंने 80 लाख से ज़ायद का जो कीमती सोना था, ज्वेलरी थी, वो लेकर जो है फरार हुए हैं। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सिटी 21 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुतासरा मेरे साथ ताजिर असलम परवेज साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर बताइएगा किस तरह वारदात हुई, किस तरह मुलजिमान आए हैं, वाक़ये का मुकदमा दर्ज कर लिया है, पुलिस जो है क्या पेशरफ्त कर रही है, क्या हिकमत अमली बनी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सर मुझे ये हमने सीटी कैमरे में जो हमने देखा 5:31 में इन्होंने ताले तोड़ने के बाद ये 5:35 पे अंदर दाखिल हुए। इन्होंने तकरीबन मेरा 80 लाख के तकरीबन 80 लाख का तकरीबन इन्होंने माल मेरा चोरी किया है। ये तकरीबन 3 मरतबा ये वारदात हो चुकी है। एक दफ़ा पहले ताले टूटे, वो चोरी करके ले गए। एक दफ़ा दूसरी मरतबा औरतों ने चोरी की। पूरी फ़ोटोज़ वगैरह, पूरी इनको वीडियो वगैरह हमने दी, कोई हमें उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया पुलिस वालों ने। इनका बस यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द मुलजिमान जो है गिरफ्तार हो, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचा के इनका कीमती सामान बरामद करवाया जाए। जी असिस्टेंट कमिश्नर और नाज़रीन, मेयर कराची के अहकामात पर मैनहोल्स की निशानदही और उन पर ढक्कन रखने की मालूमात के लिए लाइव डैशबोर्ड कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में एहसन अब्बासी मौजूद हैं, जो तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जान लेते हैं। जी एहसन। जी बिल्कुल, मेयर कराची की हिदायत पे सार्फिन की सहूलत के लिए एक डैशबोर्ड का इनेकाद किया गया है, ताकि सार्फिन को फौरी तौर पे नताइज हल हो सकें। जो गटर के ढक्कनों के हवाले से हादसात का सबब बनते जा रहे हैं, वो शिकायतों का अजाला हो सके। इस वक्त मैं कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ, जहाँ पे इस तमाम तर मामलात की मॉनिटरिंग की जा रही है। कॉल सेंटर है, नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह इस सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। सर मुझे बताइएगा, क्या डैशबोर्ड है, किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं? जी, चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन और मेयर कराची की हिदायत पर कि ये जो हमारी कैंपेन है मेन होल कवर के हवाले से, इसकी जो तफसीलात हैं वो लोगों तक भी, इसकी परफॉर्मेंस जो है वो लोगों तक जा सके, उस हवाले से हमने एक लाइव डैशबोर्ड रिपोर्टिंग जो है बिल्कुल लाइव जो है वो हमने बनाया है, और इसको हमने आवाम के लिए जो है वो पब्लिक भी कर दिया है। आप तो देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे इस लाइव डैशबोर्ड के ऊपर जितनी कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई हैं उनकी तादाद कितनी रिजॉल्व हो गई हैं, और इस वक्त कितनी जो है जिन पे काम जारी है, जो पेंडिंग्स हैं, हमारे पास वो मौजूद है। हमारे पास ओपन में
مین ہول یعنی صرف جن پہ کور موجود نہ ہو اس کی تقریباً 920 اب تک جو ہے کمپلین رجسٹرڈ ہو چکی ہے. اور ڈیمیج مین ہول جس میں مین ہول کا جو ہے وہ رنگ ہو یا تھوڑا سا جس پہ کام ہو وہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 415 کے قریب ہیں. اور اس کا اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو مین ہول کور کا جو ہے تقریباً 72% جو ہے وہ کمپلین ریزالو ہو سکی ہیں, جبکہ ڈیمیج مین ہول جس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے وہ ہمارے پاس تقریباً جو ہے 50% سے اوپر ہے. اور اسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹاؤن کے حساب سے بھی جو ہمارے جتنے بھی ٹاؤنز ہیں ان کے حساب سے بھی ٹاؤن وائز آپ کارکردگی دیکھ سکتے ہیں, جس میں آپ کو صفورہ ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن میں مثال کے طور پہ کتنی کمپلینس آئیں, کتنی ریزالو ہوئیں اور اس میں جو ہے وہ کتنی اس وقت جو ہے بقایا شکایت جو موجود ہیں جو حل ہونے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, یہ پورٹل تیار کیا گیا ہے, صارفین خود بھی جو ہے وہ اپنی شکایات جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں ویب پورٹل کے ذریعے. اس میں 15 اب تک شکایات موصول ہوئی ہیں. موبائل ایپ سے صارفین نے, کراچی کے شہریوں نے 21 اور کال سینٹر سے 1295 شکایات جو ہیں وہ اب تک موصول ہوئی ہیں. ٹوٹل کمپلین جو رجسٹرڈ ہوئی ہیں واٹر کارپوریشن میں وہ 1335 ہیں, جس میں بتایا یہ جا رہا ہے ڈیش بورڈ کے مطابق کہ 65.24% جو ہے 871 حل کر دی گئی ہیں, باقی پینڈنگ ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی رجسٹرڈ کرائی جاتی ہے یہاں پہ صارفین کی جانب سے کمپلین, تو متعلقہ جو سیوریج کے ایکسین ہیں ان کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جاتا ہے اور اس فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر میئر کراچی کی ہدایت پر جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. جی, سندھ پولیس کا آئی جی پی شعبہ شکایات کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. آئی جی پی شکایتیں سیل کی کارکردگی پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سندھ پولیس کا آئی جی پی شعبہ شکایات کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کیا گیا. آئی جی پی شکایتی سیل کی کارکردگی پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی ہے. جی ہاں ناظرین, اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ پولیس کا آئی جی پی شعبہ شکایات کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے آئی جی پی شکایتی سیل کی کارکردگی پر تفصیلی گفتگو بھی اس اجلاس میں کی گئی ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سندھ پولیس کا آئی جی پی شعبہ شکایات کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ سامنے آیا. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی جان لیتے ہیں معراج اختر سے. بتائیے گا معراج. جی دیکھیے, بالکل سندھ پولیس نے آئی جی پی شکایت شعبے کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ آئی جی پی غلام نبی میمن کی زیر صدارت آج اجلاس تھا سینٹرل پولیس آفس کراچی میں شکایتی سیل کی کارکردگی کے حوالے سے. تو اس میں فیصلہ کیا گیا سینٹرل پولیس آفس کراچی میں منعقدہ اجلاس میں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر, ڈی آئی جی آئی جی, ڈی آئی جی ڈیولپمنٹ کمپلین سیل اور آرگنائزیشن سے شرکت کی ہے. اجلاس کا اے آئی جی کمپلین میں شعبے کی کارکردگی اور ڈیجیٹل اصلاحات متعلق حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی ہے اس اجلاس میں, جس میں بتایا گیا ہے آئی جی سندھ کی ڈیجیٹل اپلیکیشن سے عوامی شکایتوں اور ہزارے کے درمیانی اوقات میں کمی لائی جا سکے گی. آئی جی سندھ سے لے کر ایس ایچ او پر تمام انچارجز کو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ بھی فراہم کیا جائے گا, جس کے ذریعے شکایتوں کو متعلقہ یونٹ تک ارسال کرنا اور جواب دینا آسان ہو جائے گا. ڈیش بورڈ سے سبھی یونٹس کو ارسال کی گئی شکایتوں کی نگرانی کا دورانیہ اور ازالے کو بآسانی مانیٹر کیا جا سکے گا. ڈیجیٹل اپلیکیشن کے ذریعے شکایتوں سے متعلق جو ڈیٹا ہے اس کی دستیابی مینٹین ہو جائے گی. اس موقع پر آئی جی سی غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل اصلاحات کے دور جدید کا تقاضا ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے. شکایتی حل کے تمام انچارج عوامی شکایتوں کی وصولی اور ازالے میں پروفیشنلزم سے کام میں ایپلیکیشن کے استعمال سے متعلق شکایتی شعبے کے اسٹاف کو خاص طور پر ٹریننگ بھی کروائی جائے اور فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے یقینی بنایا جائے اور سنجیدہ کے جرائم سے متعلق شکایت میں جو نامزد اور نامعلوم ملزمان ہیں ان کے خلاف فوری مقدمات کا اندراج بھی کیا جائے. جی معراج اختر, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا. آگے بڑھیں اور تبادلے کر دیے گئے ہیں. شکیل احمد ارباب کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. شکیل احمد ارباب انچارج سینٹرل جیل اور اصلاحی سہولت کار تعینات ہو گئے ہیں. گریڈ 18 کے آفیسر شکیل احمد ارباب تقرری کے منتظر تھے. اسی پر تفصیلات جانتے ہیں آزاد نوہڑیوں سے. جی آزاد, بتائیے گا. جی بالکل, حکومت محکمہ جیل خانہ جات میں 18 گریڈ کے افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں, جس کا محکمہ سروس ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق 18 گریڈ کے افسر شکیل احمد ارباب کو انچارج سینٹرل جیل میں اصلاحی سہولت لڑکانہ تعینات کر دیا گیا ہے, جبکہ شہاب الدین صدیقی کو انچارج ڈسٹرکٹ جیل اور اصلاحی سہولت شکارپور تعینات کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جاوید احمد خاور کو جو ہے انچارج ڈسٹرکٹ جیل اور اصلاحی سہولت جیکب تعینات کیا گیا ہے. اس کے علاوہ
इशफाक अहमद परवर को इंचार्ज सेंट्रल जेल व इस्लाही सहूलत मुतफ़ा तैनात किया गया है, जबकि इरशाद अहमद रंद को प्रिंसिपल सिंध जेल स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद तैनात किया गया है। इन 5 अफसरान की जो है तैनाती की मुद्दत है, जिसके बाद आज जो है इन खाली होटों पर इनको तैनात करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आज़ाद मोहरी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद। डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की दूसरी ई कचहरी का इनेकाद किया गया। इजलास में मुल्क के एयरपोर्ट्स के इंतजामी निज़ाम की बेहतरी पर गौर किया गया। मुसाफिरों के मसाइल और ऑपरेशनल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल भी किया गया। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस ई कचहरी की, बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी। जी खुर्शीद। जी, दूसरी डीजी पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की ई कचहरी का इनेकाद किया। इस कचहरी के अंदर जो है वो मुल्की एयरपोर्ट्स की तोसी के हवाले से जो है वो गौर गौश किया गया। मुल्की हवाई अड्डों की तोसी और अपग्रेडेशन के हवाले से डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी भी और कहा कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे रनवे की दोबारा तामीर किया का सिलसिला जो जारी है। यह मनसूबा पाकिस्तान के मसरूफ तरीन हवाई अड्डे पर ऑपरेशनल कारकर्दगी और हिफाजत को बेहतर बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेगा, जबकि इसी दौरान सखर, स्कर्दू, डेरा गाजी खान एयरपोर्ट पर बड़े तैयारों की परवाजों को मुमकिन बनाने के लिए तोसी और अपग्रेडेशन मंसूबे जारी हैं। इसके अलावा डेरा सफेद खान के लिए एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंसूबा बंदी के मरहले में है, जो पाकिस्तान की हवाबाजी की बुनियादी ढांचे को मज़ीद बेहतर बनाने के प्रयास के अहम कदम साबित होगा। और इसके अलावा ये इदारा दूसरी ई कचहरी के दौरान किए गए, जबकि जिसकी कायम डायरेक्टर जनरल की पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल निशान सईद ने की थी। ई कचहरी के हवाले से मज़ीद ये बताया गया है कि मामले के लिए डिप्टी डीजी एयरपोर्ट सादिक रहमान और दीगर डायरेक्टर भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इजलास में मुसाफिरों के मसाइल और ऑपरेशनल चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया, जबकि हवाई अड्डों की सर्विसेज और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के अज़म का इरादा किया। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।